تو اپنی زندگی میں یہ پہلا سبق جو صحابہ کی تعارف میں قرآن نے بیان کیا، اشداء علی الکفار، اور دوسرا فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دلی۔ ہمارے جو جھگڑے ہیں نا آپس کے، ذات پات کے، اس سے تھوڑا نکل آئیں۔ ہم نے نا انا کی جنگ میں اپنوں کو ہار دیا ہے۔ ہم اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اتنے آگے نکل گئے کہ ہمارے کئی اپنے پیچھے رہ گئے۔ ایک بحث ہی تو ہوتی ہے میاں بیوی کی جس کے بعد طلاق ہوتی ہے، یعنی شوہر بیوی سے جیتنا چاہتا ہے، بیوی شوہر سے جیتنا چاہتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رشتہ ہار جاتا ہے۔ بچے بیچارے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں والی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں، جی یتیموں والی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں بچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بندہ بھی ہارنے کو تیار نہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا آپس میں کشادگی پیدا کریں، دلوں کو صاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ عداوت تو صرف اللہ رسول کے دشمنوں سے رکھنی ہے۔ آپس میں رحماء بینہم، صحابہ اور اہل بیت کی شان ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کہا اے میرے بیٹے، نبی کریم نے حضرت انس سے کہا اے میرے بیٹے، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور اگلے لفظ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اور فرمایا جس نے میرے طریقے سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے۔ نیرا میٹھا کھانا سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ نیرا جناب مسکرا کے ملنا ہی سنت نہیں، اندر سے دل بھی پورا کشادہ رکھنا سنت ہے۔ صرف اور صرف مسواک سے دانت ہی نہیں صاف کرنے، اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے۔ کشادہ روئی یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، دلوں کا کھلا ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے۔ بھئی وہ غیظ و غضب تو دشمن کے لیے ہوتا ہے، اپنوں کے لیے تو لہجے محبت والے، انداز پیار والے۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادری میں ایک بندے نے کہا عثمان برادری کی میٹنگ ہے اور فلانا کام اس طرح کر کے آؤ۔ فرمانے لگے تم نے بلایا ہے تو میں آ گیا ہوں، ورنہ میری برادری تم تو نہیں، میری برادری تو بلال حبشی ہے۔ عثمان غنی فرمانے لگے میری برادری تو صہیب رومی سلمان فارسی ہے۔ ہم نے برادریزم کے نام پر اپنے اندر تقسیم رکھی، حالانکہ دنیا میں ایک کی تقسیم ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، اس طرف ہم آتے نہیں۔ تو دلوں میں رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، ایک دوسرے کو طاقت دیتا ہے۔ مومن ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی سازش نہیں کرتے۔ مسلمان ایک دوسرے کا دست و بازو بنتے ہیں۔ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں یہ جو مشکل میں آئے ہوئے ہیں، یہ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں بیچارے جو غریبی میں ہیں، یہ اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، مال ہے، وہ ہاتھ پکڑنا نہیں چاہتے، وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ بہت سارے غریبوں کو اٹھایا جا سکتا ہے، بہت سارے غریبوں کے بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، بہت ساری بیٹیاں ہیں جن کو ان کے گھروں کی طرف رخصت کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم پہلا قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ بلکہ اگر کسی بھائی کے پاس طاقت آ جاتی ہے، ایک بھائی غریب ہے دوسرا امیر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی بیٹے کی شادی امیروں میں کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ایک سے کہا، میرے دل میں خیال تھا، میں نے کہا یار تیرا بھائی غریب ہے اور بچیاں پڑھی لکھی ہیں اور بڑی نیک ہیں، سارا علاقہ تعریف کرتا ہے، تو رشتہ کیوں نہیں لیتا؟ کہنے لگا وہ پیر صاحب میں نے اپنے بھائی سے کہا تو بچیوں کی شادی کا خرچہ سارا میں کروں گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اب تو اپنے بھائی کو خرچے میں تولنے لگ گیا ہے۔ اگر بھائی کی بچی پر خرچہ کر کے بھی تو نے کسی کو بتانا ہے تو بتا وہ تیری بچی نہیں۔ یہ لفظ کیسے ادا کی؟ اور میں نے کہا اگر میرا تو نے خرچہ ہی کرنا پھر تو رہنے دے، اور بڑے لوگ ہیں جو خرچہ کر دیں، تو ہٹ جا درمیان میں سے، تو اس بیٹی کو گھر لے کے جا۔ ہم آپس میں وہ جو خاص ہمارے دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے،
یار کاروباری لوگوں کو سپورٹ کریں، ان کو گرنا ہوا نہ دیکھیں، یہ نہ پسند کریں کہ وہ گر جائیں تو میں ساری مارکیٹ پہ قبضہ کر لوں۔ رب بڑا کریم ہے، اس طرح پہلی دکان والے کو روزی دیتا ہے، آخری والے کو بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اتنے زیادہ دلوں کو تنگ کر لینا، اتنا زیادہ گھٹن پیدا کر لینا، اتنی زیادہ آزمائش میں، اس سے باہر آئیں، ایک دوسرے کے لیے رحم کے جذبات پیدا کریں، محبت کے جذبات پیدا کریں۔ ہم ان صحابہ کا ذکر آج کر رہے ہیں، اہل بیت کے ان گھروں کا ذکر آج ہم یہاں کر رہے ہیں کہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو وہ سگے بھائی نہیں تھے، حضور نے فرمایا تمہارے بھائی ہیں، تو انہوں نے رسیاں رکھ کے ماپ کے آدھے آدھے گھر بانٹ کے اپنے بھائیوں کو دے دیے۔ ان کے پاس راس نہیں تھی، گھر نہیں تھے، دکانیں نہیں تھیں، پر اپنے چلتے کاروبار میں بغیر کسی انویسٹمنٹ کے مکے سے آنے والے مہاجروں کو شریک کر لیا، کہا آ جاؤ، آدھا کاروبار تمہارا ہے، آدھا ہمارا ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ نبی پاک نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ تو جسے اللہ نے ہمارا بھائی بنایا ہے، جسے اللہ رسول نے نسباً ہمارا بھائی بنایا ہے، جو ہمارا ماں جایا ہے، اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیوں نہیں؟ ہمارا آج بھائی اپنے بھائی سے پیسے نہیں مانگتا، ضرورت پڑ جائے تو کسی دوست کو فون کر لیتا ہے کوئی 100 کلومیٹر پہ، وہ کہتا ہے بھائی سے مانگوں گا تو پہلے تو اس نے بھابھی سے مشورہ کرنا ہے، پھر سارے محلے کو بتانا ہے، پیسے دینے ہیں پتہ نہیں دینے، بدنامی ہونی، لہذا دور سے کسی سے ربط کر لو، اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کے لیے آسودگی کا دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نا لوگوں کے دل، جو ان کے خلفاء ہیں، جو ان سے محبت ہے جن لوگوں کی، ان کے دلوں میں گنجائش ہے۔ صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، خزائن العرفان کے نام سے ان کی تفسیر درجنوں تفاسیر کا نچوڑ ہے، اور کمال انہوں نے لکھا ہے، اور اپنے وقت کے امام تھے وہ صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ۔ اعلیٰ حضرت سے کوئی شناسائی نہیں، کسی بندے نے نا اعلیٰ حضرت پر اعتراضات کیے، اخبار میں کوئی مضمون لکھا، یہ بزرگوں کی کشادہ روئی ہے نا، ہم تو جو بات جس کے بارے میں سنتے ہیں فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ ایسے ہی ہے۔ سید نعیم الدین صاحب کہتے ہیں میں نے وہ مضمون پڑھا تو میں نے پڑھ کے کہا یار یہ تو اس نے غلط بات کیا، ایسا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو سارے جھوٹ لکھے ہیں اس نے۔ کہتے ہیں میں جانتا نہیں تھا اعلیٰ حضرت کو، لیکن میں نے کہا یار جھوٹ ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو۔ قرآن نے کہا انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو چاہے تمہارے اپنے قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں میں نے اسی اخبار میں اس بندے کے رد میں مضمون لکھا، میں نے کہا تو غلط کہتا ہے، مولانا احمد رضا کی تحریروں میں وہ چیز نہیں جو تو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے وہاں وہ تحریر پڑھی بریلی شریف میں، تو خط لکھا مولانا آپ سے تعارف تو نہیں ہے پر آپ نے کمال کر دیا ہے۔ کہتے ہیں یوں شناسائی ہوئی اور پھر اس طرح بڑھی کہ محبتوں نے اتنا دوام اختیار کیا کہ جہاں ذکر کیا جاتا تھا سید نعیم الدین صاحب کا، وہاں اعلیٰ حضرت کا بھی تذکرہ کر دیا جاتا تھا۔ ہم کشادہ روئی نہیں پیدا کرتے، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے۔ درجنوں لوگ ایسے ہیں جن کو صرف ہم سپورٹ کریں۔ لائق ترین بچے ہمارے معاشرے میں، میں ایک بہت بڑے اسکول کے افتتاح میں مجھے ایک دفعہ بلا لیا گیا، تو رٹی رٹائی تقریریں آج کل لوگوں کا مزاج ہے، رٹی رٹائی تقریریں، ہمارے حکمران بھی سارے رٹی رٹائی تقریریں کرتے ہیں سارے، اور یہ جتنے سیاستدان ہیں نا، جتنی بھی اب آج کل تو سارے حکومت میں، سب کسی کی پنجاب میں ہے، نہیں تانتے پتہ ہی نہیں ہے اس گل دا، صرف مینوں پتہ ہے، تانتے نہیں پتہ میرا خیال پتہ جے، رونا کس بات کا ہے؟ کسی کی پنجاب میں حکومت ہے، کسی کی مرکز میں ہے، کسی کی سندھ میں ہے، سارے ہیں نا حکومت میں، تو یہ سارے کیوں نہیں بیٹھ گئے سیلاب زدگان کے پاس جا کے؟ آپ کسی بھی جماعت کے ووٹر سپورٹر بیٹھے ہوئے تو دیانتداری سے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے ہم نے۔ مجھے بتاؤ جتنا زور یہ آنے والی کرسیاں پکی کرنے پہ لگا رہے ہیں، ان کو چاہیے نہیں تھا یہ اپنی حکومتی مشینری سمیت وہاں جا کے بیٹھ جاتے، اشک شوئی کرتے؟ یہاں تو جو لوگ وہاں مدد کرنے جا رہے ہیں انہیں صحیح رستوں کا پتہ نہیں چل رہا جانا کدھر ہے، لیکن کیا مذاق ہے؟ کبھی ان سے پوچھا کرو تم نے مرنا نہیں، اللہ کو جواب نہیں دینا؟ تمہارے کتے اعلیٰ کھانا کھاتے ہیں،
اور غریبوں کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی. میں کل وہاں تھا تو میں نے ایک شخص سے کہا یار تمہارا سامان ابھی بھی ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے, پھر نکال لو اس کو. تو بزرگ چپ کر گئے, کہنے لگے پیر صاحب ہمیں بیٹھے رہنے دیں, یہ اللہ نے اسباب پیدا کرنے. اور میں نے کہا کچھ تو کہو. کہنے لگے جو چیز بھی نیچے سے اکھیڑتے ہیں سانپ نکل آتا ہے, بچھو نکل آتے ہیں. ہم تو کسی چیز کو اس لیے نہیں چھیڑ رہے کہ ہمارے بچوں کے اوپر یہ چیزیں نہ چڑھ جائیں. اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے. سب کی حکومت ہے, سب کی. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں حکومت میں حصے دار نہیں. جتنی سیاسی جماعتیں موجود ہیں سبھی کسی نہ کسی جگہ حکومت میں ہیں, کہیں نہ کہیں حکومتی مشینری رکھتی ہیں, لیکن یہ ان کے اس وقت کام آتی ہے جب انہوں نے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں. خدارا جو تم نے کھیل تماشا کرنا ہے کرو, لیکن مہربانی کرو غریبوں کا تو کچھ سوچو. ان بیچاروں کے لیے دیکھو نا یار, جو لوگ ابھی تک صرف اتنا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک مچھردانی مل جائے, پنکھا نہیں مچھردانی, تاکہ ہمارے بچوں کو مچھر نہ کاٹے, اور ایک ہمیں خیمہ مل جائے. یاد رکھو یہ مت سمجھنا کہ تم سے سوال نہیں ہوگا. ہاں جو کوئی چنے گا راستے کے پتھر اسے زمانہ کہے گا رہبر, اور کسی کو ٹھوکر لگی تو ہر میر کارواں سے سوال ہو جائے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا تھا پتر میرے بعد حکومت کی کوشش نہ کرنا, اتنے لوگوں کا بوجھ اٹھانا مشکل ہے, ایک ایک بندے کا حساب دینا پڑے گا. تو میرے عزیز ہم اپنے دلوں میں کشادگی پیدا کریں. اپنے اگر آپ کو اللہ نے وسعت دے دی ہے تو اپنے بھائی کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. آپ ٹھیک کاروبار کر رہے ہیں تو کوشش کریں آپ کا پڑوسی بھی ٹھیک کاروبار کرنے لگ جائے. آپ کوشش کریں کہ آپ کے رشتہ داروں کے بچے بھی مضبوط ہونے لگیں. آپ کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی زیادہ آسودگی والا ہونے لگے. آپ سپورٹ کریں, آپ ایک دوسرے کا بازو تھامیں. میں ایک بڑے اسکول کے افتتاح میں چلا گیا تو وہاں ایک صاحب تقریر کر رہے تو رٹی رٹائی تقریریں ہوتی ہیں. کہنے لگے آپ ہمیں ٹیلنٹ دیں, ذہانت دیں, آپ ذہین بچے دیں, ہم انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر, پروفیسر, لیکچرار, انجینئر بنا کے دیں گے. تو میں ہنس پڑا. ان کو بعد میں میرے اوپر تھوڑا شکوہ ہوا, کہنے لگے آپ ہنسے کیوں؟ تو میں نے کہا جتنا مہنگا آپ کا اسکول ہے یہاں ٹیلنٹ کہاں, یہاں تو امیروں کے بچے آئیں گے. آپ کا کیا خیال ہے ذہین صرف امیر کا بچہ ہوتا ہے؟ اور جو گرمیوں میں پانی کا کولر لے کے پس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھی بڑا ہی ذہین ہوتا ہے. جو کسی کھوکھے پہ چائے کے برتن دھوتا ہے وہ بھی بڑا ذہین ہوتا ہے. میں دیانتداری سے کہتا ہوں جو موٹر سائیکل کی ورکشاپ پر استاد سے تماچے کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہی ذہین ہوتا ہے. اور جس کو 20 روپے شام کو وظیفہ ملتا ہے, 20 روپے, 50 روپے, 100 روپے, اور وہ اپنے گریس والے کالے سیاہ ہوئے دھومے والے ہاتھ کونے میں بیٹھ کے وہ پیسے گن رہا ہوتا ہے, اور پھر خوشی خوشی جا کے کہتا ہے اماں میں تیری دعائی کے پیسے